اب یہ بلو اکانومی میں ہم نے 2025 میں دیکھا کہ کئی اہم اقدامات اٹھائے گئے، کانفرنس ہوئی، اس میں کئی ایم او یو سائن ہوئے ملینز آف ڈالرز کے. اب یہ آن گراؤنڈ کب تک آئیں گے؟ 2025 آپ کی نظر میں بلو اکانومی کے حوالے سے کیسا رہا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی عمدہ ابتدائیہ دیا، اور اس میں جتنی بھی اس کی مختلف جہتیں ہیں اس کے اوپر بڑی سراسل آپ نے گفتگو کی. تو میرے خیال میں 2025 کو ہم اگر اس طریقے سے دیکھیں کہ اس میں پہلی بات تو یہ کہ ریئلائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہماری کہ بلو اکانومی ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ لیول پہ پالیسیز پہ بہت بہتر کام ہوا، جس میں نئی شپنگ پالیسی، نئی فشری پالیسی، نئی ایکوا کلچر پالیسی، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے آئیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی جو اس ایک بڑا ویژن دیا گیا ہے، ویژن 1100 کا، دیٹ از کہ بائی 2047 یہ جو 100 بلین کی ہماری اکانومی ہے، اس کو ہم نے نیشنل اکانومی میں کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے. اس حوالے سے ابھی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے کہ ابھی جو ہماری، جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ ہماری پورٹس ابھی صرف 2 ہیں. گوادر پورٹ تو ابھی تقریباً 5 سے 10% پہ چل رہی ہے. تو زیادہ پورٹس بنانا بہت ضروری ہے کہ اگر اکانومی کو اگر آپ نے چلانا ہے اور انٹیگریٹ کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو اس حوالے سے 3 سے 4 پورٹس کا ایک کبھی ٹاسک فورس بنائی گئی ہے کہ جو ودن 3 months وہ اپنی ایک رپورٹ پیش کرے گی، جس کے مطابق ہم نے آگے چل کے نئی پورٹس بنانی ہے. اسی طریقے سے جو فشری کے حوالے سے بھی کافی ڈیولپمنٹس سٹارٹ ہو گئی ہیں، جس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کولڈ سپلائی چین کے اوپر کافی بہتر کام ہو رہا ہے. تو میرے حوالے سے 2025 کو اگر ہم دیکھیں تو ایک کامیاب اس طریقے سے ہے کہ میری ٹائم کے حوالے سے جو مومنٹم ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اس میں ابھی آپ نے شاید آف لیٹ دیکھا ہوگا کہ چائنیز ایک شینڈانگ شنشو گروپ ہے جو کہ پورٹ قاسم پہ ایک انٹیگریٹڈ میری ٹائم کمپلیکس بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ بھی تقریباً 2 بلین یوروز کی انویسٹمنٹ ہے. تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. شپنگ کے اوپر بھی جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری شپنگ انڈسٹری، شپ ریسائکلنگ، شپ ریپیئر اینڈ مینٹیننس، ان کے اوپر بھی گورنمنٹ کا بڑا زور ہے. اور آئی تھنک جو شپ ریسائکلنگ انڈسٹری ہے اس کی ریٹیفیکیشن ہم نے ہانگ کانگ کنونشن کی کرنے کے بعد ابھی اس میں تقریباً 3 سے 4 یارڈز جو ہیں وہ سرٹیفائی ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ یارڈز بڑھتے جائیں گے اور اس میں یہ انڈسٹری بھی ریوائیول کی طرف جائے گی. تو میرے حساب سے تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس پہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر لیول پہ بھی کافی انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں تاکہ اس کو ریوائیو کیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.